الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح. گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 مقامات سے چند آیت کریمہ تلاوت کی ہیں. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے. رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور آخری جمعہ ہے. اس مناسبت سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو سورت تلاوت کی ہے
اس میں اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کی عظمت کو، فضیلت کو بیان فرمایا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور پھر خود ہی فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں ہم نے پورا قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا۔ پھر خود ہی فرمایا کہ اس کی عبادت اس رات کی 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، زیادہ ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ اس میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ وہ صرف آتے ہی نہیں بلکہ آپ حضرات کے لیے خیر و برکتیں اور رحمتوں کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ بھئی وہ یہ سلسلہ چند گھڑیوں تک نہیں ہوتا بلکہ پوری رات یہ خیر و برکتوں کی تقسیم کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ کچھ خیریں عطا کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے کہ کائنات میں کسی اور کو وہ خیریں نصیب نہیں ہوئیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ دیکھو بھائی، آپ کو آپ کے بیٹے کے دوست بھی پیارے لگتے ہیں، جو آپ کے بیٹے کے دوست ہوتے ہیں، تعلق والے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو پیارے لگتے ہیں۔ بیٹا تو پیارا ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے جان پہچان والے، اس کے تعلق والے، اس سے محبت کرنے والے بھی پیارے لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، بہت ہی محبوب ہیں، بہت ہی محبوب ہیں۔ لیکن قربان جائیں کہ آپ کی برکت سے اس امت کو بھی لاڈلی امت قرار دے دیا، اس امت کو بھی محبوب امت قرار دے دیا۔ حضور کے صدقہ سے ہمارے لیے اللہ نے تیمم کو جائز قرار دیا، اور کسی کے لیے نہیں، یہ حضور کے صدقے سے۔ اور کسی امت کے لیے غنیمتیں حلال نہیں تھیں، حضور کے صدقے سے ہمارے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال کیا۔ اور جتنی امتیں ہیں وہ عبادت کریں تو اپنے خاص عبادت خانوں میں ہی کر سکتی ہیں، اپنے گھروں میں نہیں کر سکتی، بازار میں نہیں کر سکتی، جنگل میں نہیں کر سکتی۔ لیکن حضور کے صدقے سے حضور کو فرمایا کہ ہمارے پیارے آپ جہاں بھی کھڑے ہو جائیں گے وہی جگہ مسجد ہے، آپ جہاں بھی کھڑے ہو گئے وہی جگہ مسجد ہے۔ آپ کے لیے کوئی قید نہیں، کوئی پابندی، یہ حضور کا صدقہ ہے۔
हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने जब पहले लोगों के हालात आए कि उन्होंने ऐसी मेहनतें की, ऐसी रियाजतें की, ऐसी इबादतें की, उनकी उम्रें भी लंबी थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रश्क आया। अल्लाह पाक ने हुजूर अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आप परेशान ना हो, हम आपको एक रात दे देते हैं। पहली उम्मतें 80-80 साल, 100-100 साल मेहनत करें, मुजाहिदे करें, आपकी उम्मत एक रात उनसे आगे निकल जाएंगे। अब देखो भाई, अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला फरमाने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लैलतुल क़दर की जो इतनी अजीम रात है, ये सिर्फ आपके साथ खास है, यानी जब तक आप हैं तो ये रात है, आप नहीं तो रात भी नहीं। आपके साथ हैं कि आप ही इससे फायदा हासिल कर सकते हैं, या आपके जमाने के लोग ही फायदा हासिल कर सकते हैं। आपने फरमाया ना ना, ये तो अल्लाह ने मेरी बरकत से क़यामत तक के इंसानों को अता कर दी। क़यामत तक के इंसानों को अता कर दी। अब अंदाज़ा करें कि अल्लाह अगर चाहते तो सिर्फ हुजूर तक रखते कि हमारे लाडले हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि बेटे के जानने वाले भी प्यारे होते हैं। अल्लाह को हुजूर तो प्यारे ही हैं, लेकिन आपकी उम्मत भी प्यारी है, हमें ये रात दे दी। अच्छा भाई, अब अगर ये कह दिया जाता कि साल भर इस रात को पाने के लिए मेहनत करो, तो किससे होती? किससे होती? कुर्बान जाएं। साल में नहीं, महीने में रखी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसे मोहब्बत देखें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी खातर पूरे महीने का एतकाफ बैठ गए। पूरे महीने का एतकाफ हमारे लिए बैठे। पहले 10 दिन मेहनत की और फिर फरमाया कि प्यारो, इन 10 दिनों में तो नहीं है। फिर अगले 10 दिन बैठे, फरमाया इनमें भी नहीं है। फिर आखिरी 10 दिन बैठे, फरमाया हां इसमें है, इसमें है। और फिर आखिरी 10 दिनों में भी ये फरमा दिया कि ताक रातों में, ताक रातों। अल्लाहु अकबर। और फिर हमारा एजाज तो देखें। देखो भाई, अगर कोई हमारा बड़ा आ रहा हो, अगर कोई हमारा बड़ा आ रहा हो, या हमारे अब्बा का कोई बहुत ही अच्छा दोस्त और बड़ा ऊंचे लेवल का दोस्त आ रहा हो, तो उस वक़्त हम क्या करेंगे? गफलत में इधर उधर घूमे फिरेंगे? नहीं, हम बहुत तैयार होकर, मुस्तैद होकर वो अमल इख्तियार करेंगे जिस अमल से वो खुश होता है, जिस अमल से वो खुश होता है। हम चाहते हैं कि अब्बा के दोस्त हमें इस हाल में देखें, इस अंदाज में देखें
کہ ہم اچھی حالت میں ہوں، اچھی کیفیت میں ہوں، اچھے انداز سے ہوں، تاکہ وہ جب ابا کے پاس جائیں تو ہمارے بارے میں اچھے کلمات کہے، اچھے کلمات کہے۔ اب دیکھو بھائی، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست نہیں، سارے نبیوں کے دوست، سارے رسولوں کے دوست، اور ان سب میں بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جتنا تم آتے ہو میرے پاس اس سے زیادہ آیا کرو۔ اللہ اکبر۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جتنا تم میرے پاس آتے ہو میرا دل چاہتا ہے کہ تم اس سے بھی زیادہ آؤ۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرا دل بھی یہی چاہتا ہے کہ میں آپ کے پاس خوب جاؤں، لیکن میں اللہ کی منشا اور مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ کی مرضی کا پابند ہوں جب اللہ چاہتے ہیں۔ اب یہ اتنے پیارے دوست جو حضور کے پاس اس مہینے میں روزانہ آتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوتے، ان سے ملاقات پر اتنے خوش ہوتے کہ خزانوں کے منہ کھول دیتے، یہ دوست جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اس رات میں حضور کے پیاروں کے پاس آتے ہیں۔ اس رات میں حضور کے پیاروں کے پاس آتے ہیں۔ اب دیکھیے، جب حضور کے دوست، سارے نبیوں کے دوست، اللہ کے پیارے، اللہ کے لاڈلے، فرشتوں کے سردار ہمارے پاس آئیں تو اس وقت ہمیں کس حال میں ہونا چاہیے؟ اس وقت ہمیں کس حال میں ہونا چاہیے کہ وہ دیکھ کر ہمیں خوش ہوں، وہ دیکھ کر ہمیں دعائیں دیں، وہ دیکھ کر ہم سے پیار کریں، وہ دیکھ کر فرشتوں سے کہیں کہ ان سے مصافحہ کرو، اور پھر وہ جب جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پیغام پہنچائیں کہ آپ کے پیاروں کے پاس سے ہو کر کے آیا ہوں، انہوں نے تو دل ہی خوش کر دیا۔ جہاں بھی گیا، جن کو بھی دیکھا، قیام میں دیکھا، رکوع میں دیکھا، سجدے میں دیکھا، گڑ گڑاتے دیکھا، تلاوت کرتے دیکھا، عبادت کرتے دیکھا، ان کے لیے دعائیں نکلیں، ان کے لیے رحمت کی دعائیں نکلیں، اور ان کو ڈھیروں تحائف دعاؤں کے، سلامتی کے، خیروں کے، برکتوں کے دے کر کے آیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ رات تو حقیقت میں وہ رات ہے۔ اس رات کی قدر پہچانی۔ دیکھو بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مغفور ہیں، آپ کو تو اللہ پاک نے معصوم پیدا کیا ہے، آپ پر تو کوئی
خطا کا تصور بھی نہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس آخری عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا، آپ کی عبادات میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا، صرف عبادات میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ آپ کی دعاؤں میں بہت زیادہ گریہ و زاری ہوتی، بہت زیادہ اللہ کی طرف متوجہ رہتے، بہت زیادہ اللہ کی طرف متوجہ رہتے اور روتے رہتے، دعائیں مانگتے رہتے۔ ہم کبھی سوچیں تو صحیح، آپ کی دعائیں، آپ کا رونا، آپ کی لمبی لمبی عبادتیں، لمبا قیام کس کے لیے ہے؟ آپ تو معصوم ہیں، مغفور ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، یقیناً وہ ہمارے لیے ہیں، ہمارے لیے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خود ہی اللہ کی طرف متوجہ نہیں رہتے تھے بلکہ اپنے گھر والوں کو، ازواج کو بھی حکم فرماتے تھے کہ یہ لمحے غفلت کے نہیں ہیں، یہ تو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لمحات ہیں۔ بس اللہ پاک اپنے کرم سے ہمیں ان لمحات کی قدر و منزلت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے جانثاروں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اس رات کی قدر و منزلت کو اس طرح سے پہچانا کہ بہت سارے امت کے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے کہا کہ جب سے ہم ہوش سنبھالے ہے، بالغ ہوئے ہے، اس رات کو کبھی ہم نے غفلت میں نہیں گزرنے دیا، اس رات کو ہم نے کبھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر یہ خاص احسان اور انعام ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ بتا دیا جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ہماری ماں ہیں، اور سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی سے پیار تھا، مردوں میں ان کے والد سے، عورتوں میں ان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اگر تمہیں پتہ چل جائے، اللہ کی طرف سے تم پر یہ بات ظاہر کر دی جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، تو اللہ سے یوں کہو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ تو بہت کریم ہیں، بہت کریم ہیں، مہربان ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں، معاف کرنے کو آپ تو پسند فرماتی ہیں۔ بس میں آپ سے یہی درخواست کرتی ہوں کہ آپ مجھے معاف فرماتی ہیں۔ فرمایا اگر آپ کو معافی مل گئی، آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی، تو سمجھو آپ کا بیڑا پار ہو گیا۔ میرے عزیزو،
یہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، رسول اللہ کی اہلیہ ہیں، جن کے گھر کو اللہ نے جنت کا باغ بنا دیا اور جنت کا بہترین خطہ قرار دیا آپ کا روضہ۔ آپ تو دنیا میں یہ سن چکی ہیں کہ قیامت کے دن جنت میں حضور کے ساتھ ہوں گی، لیکن آپ بھی یہ دعا مانگ رہی ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ میری آپ سے درخواست ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے کس کی کیا زندگی ہے، اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے۔ عین ممکن ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو اور یہ ہماری زندگی کی آخری طاق راتیں ہوں، تو ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، ان سے نفع اٹھانا چاہیے، خود ہی نہیں اپنی مستورات کو بھی متوجہ کرنا چاہیے اور خود بھی متوجہ ہونا چاہیے۔ اگر وقت پہ آنکھ نہ کھلی، بعد میں کھلی تو کس کام کی؟ یہ آنکھ جب بند ہوگی پھر تو سبھی کی کھل جائے گی، اور پھر کہے گا جب اٹھائیں گے جنازہ مل کے چار یار، ہاتھ مل مل کر کہے گا بار بار، کس لیے آئے تھے کیا کر چلے، کس لیے آئے تھے کیا کر چلے، جو یہیں پایا تھا وہ یہیں پہ دھر چلے۔ کیا لینے آئے تھے اور کیا لے کے جا رہے ہیں، کیا کمانے آئے تھے کیا کما کے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ پاک نے ہمیں 11 مہینے بہت مواقع دیے ہیں دنیا کمانے کے، اور خوب کمائی، کتنا کمائیں گے؟ آپ کا ہمارا وہی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، آپ کا وہ جو آپ نے کھا لیا، پہن کے بوسیدہ کر دیا، یہ اللہ کے راستے میں دے دیا، باقی تو ورثہ کا ہے، تو خالی چوکیدار ہے، چوکیداری کر رہا ہے، تیرا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، تو چوکیدار ہے، تیری سانس نکلی، یہ مال تیرے سے غائب، گاڑی تیرے سے غائب، بنگلہ تیرے سے غائب، اولاد کی مرضی ہے تیرے نام پر، تیرے ایصال ثواب کے لیے کچھ دے دے، نہ دے نہ دے، تو کس کے زوم میں اور کس کی محبت میں ہم اللہ کے گھر سے باہر ہیں؟ کس کی محبت میں ہم ادھر ادھر اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں؟ میری درخواست ہے، جو مجمع اعتکاف میں نہیں ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ راتیں تو نہ جانے دیں۔ اگر مسجد میں نہ صحیح تو گھر میں ہی متوجہ رہیں۔ وہ انسان کیا ہے جو اپنی اولاد کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے یہ کمایا، یہ کمایا، یہ کمایا، یہ اس کا اس کو وارث بنایا، اس کی آخرت کی فکر کون کرے گا؟ اولاد تو بات ہے، پہلے اپنی تو فکر کرنے۔ میرے عزیزو، چند راتیں ہیں، 3 راتیں باقی ہیں، آج کی رات جو آنے والی 2 راتیں باقی ہیں، ان کو ضائع نہ ہونے دیں، نہ خود اور نہ اپنی اولاد کو۔ اگر گھر میں عبادت کر رہے ہیں بہت غنیمت، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گھر میں نہیں تو مسجد میں آئیں، دور دور سے لوگ آپ کی مسجد میں آتے ہیں، کبھی آئیں تو آپ کو اندازہ ہو، دور دور سے لوگ آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ یہاں کیا رکھا ہے؟ ان کے علاقوں میں مساجد نہیں، دور دور سے یہاں اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ ان کے علاقے میں مساجد نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ عنایات ہوتی ہیں
اللہ पाक अपने करम से हमें अपने दीन के साथ वाबस्ता रखे। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये जो आखिर की 3 रातें हैं अभी, आज की और 27 और 29 तो ख़त्म कुरान की रात भी है, इन रातों का बहुत ही ज़्यादा एहतमाम फरमाएं। सिर्फ इनका नहीं, ये जो बीच की 2 रातें हैं जो ताक नहीं हैं, रमज़ान की तो हैं, आखिरी अशरे की तो हैं। अरे भाई, हमें क्या मालूम कि हमारी कौन सी दुआ पर और अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए खैर के फैसले हो जाएं। हो सकता है कि 26 की रात को दुआ कर रहे हों, अल्लाह को प्यार आ जाए और हमारी मगफरत हो जाए। 28 को दुआ कर रहे हों, अल्लाह को प्यार आ जाए और हमारी मगफरत हो जाए। तो भाई, ये जो आखिर की अब रातें हैं, इनको ज़ाय ना होने दो। सिर्फ रातें नहीं, दिन भी। और इन दिनों को इस तरह से गुजारें कि अपने रोज़े को गुनाह से आलूदा ना होने दें, और रातों को इस तरह से गुजारें कि मगरिब से लेकर सुबह तक हम आमाल में लगे हों, आमाल में, या अल्लाह से मांग रहे हों, अल्लाह के सामने रो रहे हों, या तिलावत कर रहे हों, या नवाफिल पढ़ रहे हों। ये हुजूर के प्यारों की शान है। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, कमी कोताहियों को मुआफ़ फरमाए। जिन